कोई मां दी इस तरह जिस तरह मेरी जवान धी मरी है ना, किसी मां बाप इस तरह तू कल्ला भी है ना लगाए। मेरी बेटी ऐसे थी जैसे सहमी होती है। उसे कहा मामा आप ऐसा करना कि इसमें 2 तस्वीरें करवा देना, जो बड़ी करवाई है उसके अंदर इस बच्चे की तस्वीर लाजमी हो। उधर मैंने पता होता लगा मेरी धी इन्होंने मारने नहीं, जरा भी डाउट होता। खुदा जानता है या मेरी धी जानती है। इन्होंने उसके बाद हमें फूल किया, लग गई है। मैनू इंसाफ लेके दो, मैनू कुछ नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर रवान। मेरे साथ एक माँ मौजूद हैं जिसकी आंखों में आंसू हैं। ये माँ ज़ारो कतार रो रही है। रो इसलिए रही है कि इसने अपनी बेटी को मोहब्बत के साथ, लाड के साथ, नाज नखरों के साथ पाला, उसको जमा किया, उसको तालीम दिलवाई, फिर डोली में बिठा के उसको रुखसत किया। मगर इस माँ को ये नहीं पता था कि शादी के ठीक 6 दिन के बाद उसी मासूम इसकी जवां बेटी की मैयत वापस आएगी। खामद ने कैसे बेदर्दी के साथ मुबैना तौर पर अपनी नई नवेली दुल्हन को मौत के घाट उतारा, पूरी बात इस माँ से जानते हैं। माँ जी, अपनी बेटी की शादी आपने अपनों में की थी या फिर गैरों में की? अपने आज की थी मेरा पुत्र, अपनों में की थी। अब मुझे ये बताएं कि ये सारा वाक़या हुआ क्या, कैसे आपने अपनी बेटी की शादी की, फिर जिसके साथ की वो क्या करता था, और ये सारा मामला कैसे हुआ? बेटा जिसके साथ शादी की उसकी बेकरी थी मेरा बेटा, ठीक है। ये मामा भांजा इकट्ठे, सारे घर वाले ये इकट्ठे ही रहते थे। इनका मामू इनके पास ही रहता था। ये रिश्ता मेरी पुप्पो ने कराया था, ठीक है। और इनका एक ही कारोबार था जहाँ पे ये सारे रहते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी की शादी की है। शादी के दरमियान ये उनको ले गए हैं। अजीम उनको मुझे मिलाने के लिए लेके आया है। अजीम आपका दामाद है? हाँ, अजीम मेरा दामाद है बेटा, वो लेके आया है। उसके बाद मेरी बेटी चली गई है। कुछ दिन बाद जब आई है मेरी बेटी, मुझे कह के गई मम्मा कि मुझे या नमाज़ें दे देना, ठीक है, क्योंकि या नमाज़ें मैंने नमाज़ पढ़नी होती है। या नमाज़ें मैंने अपनी बेटी को देने गई हूँ हफ्ते के दिन, क्योंकि हफ्ते के दिन गई हूँ कि मुझे ना थोड़ा टाइम भी लग जाए। तो सुबह मैंने काम पे जाना होता है, दूसरे दिन इतवार है कि चलो लेट भी उठ जाऊँगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं या नमाज़ें देने गई हूँ। मेरा बेटा कस्टर्ड बनाया है, मैं अपनी बेटी को दे आई हूँ, वहीं पे हूँ मैं। सामने देखा तो उसका कमरा बिखरा हुआ है जहाँ पे ये सब बैठे हुए हैं। मैंने पूछा बेटा तुम्हारा कमरा कैसे है? उसकी सास ने और मम्मी ने कहा है कोई बात नहीं, हम यहीं पे लेटे हुए थे तो हो गया, हम खुद ही कर लेंगे। मैं चुप कर गई। मेरे देखते देखते वहाँ पे छोटे छोटे कपड़े गिरा दिए हैं। उसके बाद मेरा बेटा जो रज़ाई है, चादर है, वो भी नीचे गिरा दिए इन लोगों ने। मैं नहीं बोली। कुछ थोड़ी देर बाद मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा ये तेरी 2 तस्वीरें मैंने बड़ी बड़ी करवा दी हैं, तो कुछ दिनों में मैं तुझे ना उसको बकाया पैसे दे के दे जाऊँगी। मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा उस तस्वीर में इस बच्चे की तस्वीर लाजमी होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? उससे बोलते बोलते उसकी मामी ने और सास ने कहा इसकी तस्वीर होगी तो वो तस्वीरें घर में आएंगी, वरना नहीं। वो देखो हमने सामने तस्वीर रखी थी, उसमें तस्वीर नहीं थी तो हमने उठा के फेंक दी है। अगर उसमें तस्वीर होगी तो ये लगेगी, वरना नहीं। मेरी बेटी ऐसे थी जैसे सहमी होती है। उसे कहा मामा आप ऐसा करना कि इसमें 2 तस्वीरें करवा देना, जो बड़ी करवाई है उसके अंदर इस बच्चे की तस्वीर लाजमी हो। उधर मैंने पता होता लगा मेरी धी इन्होंने मारने नहीं, जरा भी डाउट होता। ते मैं अपनी धी ने दी चढ़ गया नहीं, मेरा पता मैं ले नहीं सी। उसे देखते देखते थोड़ी थोड़ी देर बाद आके मेरे पास बैठी है। उसके बाद फिर वो उठ गई है। उन्होंने उसे मौका नहीं दिया कि वो मेरे पास बैठ जाए। फिर मैंने कहा अच्छा बेटा मैं जाती हूँ। फिर मेरा अपनी बेटी की उनकी सीढ़ियों को नीचे कमरा है, मैंने उसकी अकेले में कोई बात या मुँह चूमा तो मेरे पीछे ही वो आ गए हैं। उसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर मेरी बेटी भी आ गई है।
اس کی سانس بھی پیچھے آ گئی, مامی بھی آ گئی ہے, نانی بھی آ گئی, سب پیچھے ہی آ گئے ہیں. میری بیٹی نے یہاں سے مجھے جفی ڈالی ہے, منہ چومے, اپنے پاپا کو ملی ہے, میں آ گئی ہوں. اس کے بعد پتہ نہیں میرا بیٹا, انہوں نے میری بیٹی کا اتنا بے دردی حال کیا ہے, یہ اللہ جانتا ہے یا خدا کی ذات جانتی ہے, بندہ نہیں جانتا. میرا پتر, میری بیٹی دے جڑے گل چ کپڑے سی او بلو رنگ دی قمیض سی, بلو رنگ دا دوپٹہ سی, کالا ٹیوزری, انہوں نے میری بیٹی نو کیویں نوچیا خدا جانتا ہے یا میری دھی جانتی ہے. انہوں نے اس کے بعد ہمیں فون کیا, گولی لگ گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے فون کیتا ہوندا کوئی ڈاکیٹی ہوئی ہے تے گلا کٹ گئے نے. اسی میں گئی ہاں اوتھے پولیس سی. میرا پتر, مینوں تے ہوش ہی نہیں سی हैगी تے میری بیٹی اندر قتل ہوئی پئی ہے. اگر نہ کی لیندا ہوش میں انج سی جس طرح میں بے ہوش ہے گئی ہوں. بس وہی سین میں نے دیکھا ہے. جب آپ نے وہاں پہ جا کے اپنی بیٹی کو دیکھا, جب یہ سب کچھ ہو چکا تھا, اس وقت جو آپ کی بیٹی کی کنڈیشن ہے وہ کیسی تھی؟ وہ تو مری ہوئی تھی, اس کا گلا کاٹ دیا ہوا تھا. وہ تو تصویر تو دیکھو جو انہوں نے سینڈ کی ہوئی ہے خود ہی نیٹ پہ, وہ ایسے ہی پڑی ہوئی تھی. اس کے منہ کے اوپر چھیٹیں دیا. پتر, کوئی ماں دی اس طرح جس طرح میری جوان تھی مری ہے نا, کسی ماں باپ اس طرح تو کلا بھی ہے نا دکھائے, وہ ایکسیڈنٹ نہ مر جائے یا اپنی آئی مر جائے, لیکن ایجدہ لاش جرم نہ کرے کوئی بھی. میری تھی نال پتہ نہیں انہوں نے پتر کی کیتا ہے. کوئی ماں جی وجہ سامنے آئی ہے؟ اب دیکھیں نا, وہ اپنی مامی کے ساتھ سیٹ ہے. کون؟ عظیم. تب جو آپ کا داماد ہے وہ مبینہ طور پر اپنی مامی کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں؟ مامی کے ساتھ تعلقات ہیں. کہیں میری بیٹی نے اسے دیکھ لیا ہے اور انہوں نے اسے مار دی ہے, کیونکہ اس کے تعلقات مامی کے ساتھ. بچے کی تصویر میری بیٹی کی تصویر میں کیا کرنے آئے؟ میری گل سنو پتر, ایک میاں بیوی نے, اور میاں بیوی دی تصویر چ بچے دی تصویر کیوں آوے وچ؟ آپ کو کیسے شک ہوگا کہ اس کے اپنی مامی کے ساتھ مبینہ طور پر ناجائز تعلقات ہیں؟ آپ کی بیٹی نے خود آپ کو بتایا تھا یا پھر ویسے آپ کو ڈاؤٹ ہوگا؟ ڈاؤٹ کیوں ہوا؟ لوگ کہہ رہے ہیں, میں خود پھر ڈاؤٹ ہو گیا, ان کے گھر والے بھی کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے, اس کے ناجائز تعلقات اس کی مامی کے ساتھ ہیں, کیونکہ وہ اب تو پورا شہر کہہ رہا ہے وہ بچے کی تصویر اسی کے ساتھ مل رہی ہے, اس کے نئے نقشہ چیز اس کی مل رہی ہے. اسی وجہ سے ان لوگوں نے میری بیٹی کو مارا ہے. تو اب وہ پکڑا گیا جو آپ کا داماد؟ پکڑا گیا, ماما بھی پکڑا ہوا ہے, میرا داماد بھی. اب داماد کہاں سے رہا, وہ کتا پکڑا ہوا ہے. وہ دونوں کتے ہیں, دونوں کتے پکڑے ہوئے ہیں. اور مجھے انصاف چاہیے, انصاف ایسا چاہیے کہ جہاں اس نے میری بیٹی کی گردن کٹی ہے وہیں پہ لا کے ان کی گردن کٹی ہے, تو مجھے انصاف مل جائے گا. پھر ایسا ہوئے گا کہ لوگوں نو اپنی دھیاں دا تحفظ مل جائے گا. پتر انج تحفظ نہیں گا. ہن اپنی ماں باپ اپنی دھی کس طرح دے؟ شکل تو کچھ نے تے وچوں لوکاں دیاں دھیاں نے. اے تے ہر کوئی کہے گا ادھر جائے گا 5-7 دن رکھے گا, تہاڈی بیٹی نہیں ٹھیک میں کر دیتی. اے کوئی انصاف نہیں میرا پتر گا. انصاف ہوگا کہ انہوں کٹیا جاوے, ان دی گردن کٹ دین تے انصاف مل جائے گا, لوکاں دیاں دھیاں محفوظ ہو جان گی. جی آپ نے پہلے کوئی تحقیقات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ آپ نے جانچ پڑتال نہیں کی کہ آپ اپنی بیٹی جس شخص کے ساتھ بیانے لگی ہیں وہ کس نیچر کے لوگ ہیں, یا پھر ان کے ایسی کوئی بات تو نہیں ہے؟ آپ نے محلے والوں سے یا کسی اور سے نہیں پوچھنے کی کوشش کی؟ کسی سے نہیں میں نے پوچھا, میں نے بس ان کی باتوں پہ, رشتہ داری میں پھپھو پہ یقین کیا بس. وہ جو عظیم کے ساتھ خراب ہے وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے, آپس میں یہ رشتہ دار ہیں. وہ تو ایسے آتے تھے, ایسے پوچھے پھیرتے تھے جیسے ان سے اچھے کوئی لوگ نہیں ہیں. وہ تو مطلب جس پھپھو نے رشتہ کرایا اسی کی بیٹی آپ کے اس داماد کے ساتھ تعلقات تھے مبینہ طور پر؟ اسی پھپھو کی بیٹی کے ناجائز تعلقات اس کے ساتھ ہیں, کیونکہ وہ انہی کے گھر میں رہتی ہے. اس پھپھو کو بھی پتہ ہے یہ بات؟ تو ظاہر ہے پتہ ہی ہوگی اس پھپھو کو بات, پھپھو کو پتہ ہی ہوگا نا. میری بات سنو, اگر پھپھو اچھی ہوتی تو مجھے کہتی اس کی شادی نہ کرو, وہاں پہ اپنے گھر بٹھا لو. مامی اچھی ہوتی تو کہتی میں نے نہیں لے کے جانی, میں نے خود اس کے ساتھ شادی کرنی ہے. میں کہ بیچتی اپنی بیٹی کو؟ کبھی نہ بیچتی میرا بیٹا. آپ کی یہ ایک ہی بیٹی تھی؟ 2 بیٹیاں ہیں میری 2 بیٹیاں بیٹا. بیٹا آپ کا کوئی ہے؟ ہاں, ایک بیٹا ہے, 2 بیٹیاں ہیں میرا بیٹا. یہ جو ماں جی ہیں انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ اسکول میں آیا کی جاب کرتی رہی ہیں, ابھی بھی کرتی ہیں. یہ آیا کی جاب کے دوران جو ان کو پیسے ملتے تھے انہی پیسوں سے انہوں نے اپنی اس بیٹی کو گریجویشن کروایا. پھر
اس کے بعد جو گھر کے دیگر اخراجات ہیں وہ بھی انہوں نے پورے کیے، بیٹی کی باعزت طریقے کے ساتھ رخصتی کی، مگر ان کی بیٹی کے ساتھ 6 سے 7 دنوں میں ایسا ہو جائے گا یہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو اب یہ صرف اتنا سا چاہتی ہیں کہ جو ان کا مجرم ہے، جو ان کا ملزم ہے، اسے نشان عبرت بنایا جائے، اسے سخت سزا دی جائے، تب جا کر انہیں شاید کچھ سکون ملے۔ یہ جو تکلیف ہے، یہ جو درد ہے، یہ کبھی بھی نہیں ختم ہو پائے گا، لیکن کم اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ان کو انصاف ملے گا۔ یہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح دھاڑے مار مار کے رو رہی ہیں۔ تو اب اس ماں کے پاس رونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں بچا۔ میری تھی اڈی جوال میری تھی جی پتر کوئی چھوٹے کھاتی نہیں سی اور جتوں لگتی سی اتوں لوگ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਡੀ ਨੇਕ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਐਡੀ ਕੋ ਪਾਰਕ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਕ ਰੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਤਿੱਕਰ ਜਾਓ, ਜਿੱਤੋਂ ਤਿੱਕਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ہے۔ اس ماں کو صرف انصاف چاہیے اور انشاءاللہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ان کو انصاف ضرور ملے گا، جو ان کا ملزم ہے اسے نشان عبرت بنایا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اینڈ پہ صرف ایک بات کہوں گا کہ جب بھی بیٹیوں کی شادی کرنے لگیں، خدا کے لیے یہ لازمی دیکھا کریں، یہ لازمی تحقیقات کیا کریں کہ اگلے لوگ کیسے ہیں۔ یہ بیچارے اعتماد میں مارے گئے، رشتہ کروانے والی پھوپھی تھی، پھر رشتہ جن کے ساتھ کیا وہ بھی ان کے اپنے تھے، اور انہوں نے بدلے میں ان کے ساتھ وہ کیا جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے لازمی دیکھا کریں، جانچ پڑتال کیا کریں، محلے میں جا کے پوچھا کریں، اس کے بعد بیٹیوں کے رشتہ کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔